جو بیمار محبت ہے دوا خانہ نہیں رکھتے، مچل کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ جو بیمار محبت ہے دوا خانہ نہیں رکھتے، مریضوں کے لیے کوئی شفا خانہ نہیں رکھتے۔ بے شک جو بیمار محبت ہے دوا خانہ نہیں رکھتے، مریضوں کے لیے کوئی شفا خانہ نہیں رکھتے۔ اور خدا کی ذات پر کتنا بھروسہ ہے پرندوں کو، واہ واہ خدا کی ذات پر کتنا بھروسہ ہے پرندوں کو۔ ارے جو اپنی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں رکھتے، جو اپنی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں رکھتے۔ آئیے میری آواز میں آواز ملا کر جواب دیجئے نعرے کا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت حضرت مفتی رضوان میاں صاحب قبلہ۔ جس کی سنتے ہو فرشتے آسمانوں میں، خطابت جس کی سنتے ہو فرشتے آسمانوں میں، ہو جن کا نام ساری خانقاہ آستانوں میں۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ خطابت جس کی سنتے ہو فرشتے آسمانوں میں، ہو جن کا نام ساری خانقاہ آستانوں میں۔ مقرر کوئی بھی ایسا بڑی مشکل سے بنتا ہے، مقرر کوئی بھی ایسا بڑی مشکل سے بنتا ہے۔ حضرت مشقت کرنی پڑتی ہے بڑے علم و خزانوں میں، مشقت کرنی پڑتی ہے بڑے علم و خزانوں۔ کیا چیز ہو تم آج زمانے کو بتا دو، کیا چیز ہو تم آج زمانے کو بتا دو، اللہ کی مخلوق پہ فیضان لٹا دو۔ بے شک کورونا جیسی خطرناک بیماری دنیا کے اندر پھیلی اور کتنے لوگ ہماری نگاہوں کے سامنے کورونا جیسی بیماری میں مبتلا ہو کر دنیا کو خیر آباد کہہ کر چلے گئے۔ پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا، لوگ گھروں میں قید ہو کر رہ گئے، مسجدوں کے دروازے بند کر دیے گئے، اذانوں پر پابندی لگانے کی پلاننگ کی گئی، مگر افسوس 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 کہ ہم گناہوں سے توبہ نہ کر سکے۔ اللہ کا عذاب دنیا میں دستک دے چکا ہے۔ جو قوم اللہ کے عذاب کو دیکھنے کے بعد بھی توبہ نہیں کرتی، اسے تباہ و برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جی جی بے شک حق، جیسے کل جوا کھیل رہا تھا ویسے آج کھیل رہا ہے، جیسے کل شراب پیتا تھا ویسے آج پی رہا ہے، اور پھر ہمیں تعویل پہ تعویل پیش کرتے ہیں۔ بولے حضرت وہ شراب تھوڑی بیئر ہے، بیئر بولے ڈاکٹر نے بتا دیا تھا بیئر پیے گا تو تیرے جسم میں طاقت آ جائے گی، ڈاکٹر نے بتا دیا تھا بیئر پیے گا تو تیرے جسم میں قوت و پاور آ جائے گی۔ میں نے کہا بے غیرت، یہ علماء جتنی بھی معقولات و منقولات کی کتابیں ہمیں پڑھاتے ہیں، ہم دوسروں کو پڑھاتے ہیں، تو ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یہ بیئر ہے بیئر۔ میں نے کہا بے وقوف سن، ایسی صحت، ایسی طاقت، ایسی جوانی کا کیا کرے گا جو قبر میں جا کر سانپ اور بچھوؤں کی غذا بنے؟ ایسی جوانی کا، ایسی طاقت کا، ایسے جسم کا کیا کرے گا جو قبر میں تو جائے تو زمینی کیڑوں کی غذا بنے؟ زمین تیرے جسم کو گلا دے گی، تیری پسلیوں کو توڑ کر رکھ دے گی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب کوئی گناہگار قبر میں جاتا تو قبر اسے ایسے دباتی ہے کہ دائیں سائٹ کی پسلیاں بائیں سائٹ میں اور بائیں سائٹ کی پسلیاں داہنی سائٹ میں۔ آج آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر اگر کسی کی ایک پسلی ٹوٹ جاتی ہے نا، زمین پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے دم توڑ دیتا۔ اور ہمارے معاشرے کی حالت یہ، ابھی بھی آپ راستے میں جا کے دیکھ لو کتنے نوجوان لڑکے فون پہ لگے پڑے ہوں گے، جی بالکل حق، کان پہ فون لگا ہوا، پوری رات بات کر رہا۔ ابا کو پتہ نہیں ہمارا جوان بیٹا کہاں ہے، ماں کو پتہ نہیں ہمارا جوان بیٹا کہاں ہے، بھائی کو پتہ نہیں میرا بھائی کہاں ہے، پوری رات فون پہ لگا پڑا۔ اور جو لوگ فون پہ بات نہیں کر رہے، یہ جب تک 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ مووی یا سیریل نہ دیکھ لیں انہیں بھی نہیں آتی۔ جی ہماری ماں بہنیں یوٹیوب پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ موویز دیکھتی ہیں، سیریل دیکھتی ہیں۔ اب جیسے کپڑے اس میں ہیروئن نے پہنے ویسے انہیں چاہیے، جیسا میک اپ سیریل کے اندر ہیروئن کر کے آئی ویسا ہی میک اپ انہیں چاہیے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی ہاتھ جوڑ کر گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ شادیوں میں ہیئر اسٹائل بنا کر فل میک اپ کر کے ٹائٹ کپڑے پہن کر باہر جاتی ہیں، غیر مردوں کے سامنے گھومتی ہیں۔ آپ ہم سے شکایت کرتے ہیں سید صاحب کماتے بہت ہیں، گھر کے اندر برکت نہیں ہوتی، سید صاحب گھر کی بیماری دور نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا اے میرے بھائی سن، شادی کے موقع پر
یا کسی اور خوشی کے موقع پر تیری بہن، تیری بیٹی، تیری ماں بے پردہ ہو کر راستوں میں اپنے جسم کی نمائش کرا رہی ہوتی ہے، تب تیری غیرت کہاں جاتی ہے؟ تب تیری حمیت کہاں مر جاتی ہے؟ آپ مجھے خود بتاؤ، آپ ایمان کی روشنی میں جواب دینا، جس کی جوان بہن، جوان بیٹی یا جس کی بیوی بے پردہ ہو کر غیر مردوں کے سامنے جاتی ہو، ٹائٹ کپڑے پہن کر اپنے جسم کی نمائش کراتی ہو، کیا اس کے گھر میں برکت ہوگی؟ کیا اس کے گھر میں اللہ کی رحمت ہوگی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں ہوگی۔ میں اپنی بہنوں سے کہوں گا، تمہیں خاتون جنت کا واسطہ، تمہیں میرے نبی کی ازواج کا واسطہ، تمہیں نبی کی مقدس بیٹیوں کا واسطہ، تمہیں رابعہ بصریہ کا واسطہ، تمہیں غوث اعظم کی والدہ کا واسطہ۔ اے میری بہنیں سنو، اللہ نے تمہیں اعلیٰ مقام، اعلیٰ مرتبہ دیا ہے، اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دی۔ اگر شادی کا موقع ہو یا کوئی اور خوشی کا موقع ہو، ہر حال میں پردے میں رہنا، بے پردہ ہو کر گھر سے باہر نہ نکلنا۔ آپ پوچھیں ان علماء سے، آج کے اس پرفتن دور میں جب کوئی بہن، جب کوئی بیٹی پردے میں رہ کر زندگی گزارے، گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھے، درود پڑھے، کلمہ طیبہ کا ذکر کرتی ہوگی تو یقیناً اللہ کی رحمت ضرور پکارتی ہوگی۔ اے فرشتوں دیکھو، آج کے اس پرفتن دور میں شادی کے موقع پر جب میری تمام بندیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کی بہن ہے، فلاں کی ماں ہے، فلاں کی بیوی ہے، میرے خوف کی وجہ سے میرے نبی کی محبت میں ڈوب کر پردے میں بیٹھی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے۔ اے فرشتوں، میں اپنی بندی سے راضی ہوں، تم قیامت کے دن کے لیے گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنی اس بندی کے صدقے میں اس کے گھر والوں کے تمام گناہوں کو معاف کر